21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کری. اس لیے سوچا یہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ احوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ المکرمہ کے اندر شعبہ بنی ہاشم کے اندر ہوئی. بخاری کے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو طالب کنیت ہے، اور اسی طرح ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا تھا. خواجہ ابو طالب اس موقع پر موجود نہیں تھے. جب وہ تشریف لائے گھر پر ولادت کے بعد تو انہوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چینج کر کے علی رکھ دیا. یعنی والدہ نے اسد رکھا تھا اور والد نے علی رکھا، اس کو ولی کر کے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف ہے اور کنیت ابو طالب ہے. اسی طرح والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں، ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام عقیل ہے اور ایک کا نام جعفر طیار ہے. اسی طرح ان کی ہمشیرہ بہن ہے، ان کا نام بہانی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک نکاح تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی خود پیغمبر علیہ السلام نے منتخب فرمایا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ہے کہ حضرت علی کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا. اور اگر یہ کہا جائے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغمبر کی بیٹی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نکاح میں جتنی کسی کی بیٹیاں آئی ہیں، یہ میری بیٹی جس کے نکاح میں گئی ہے وہ سب کے سب فیصلے میں نے وہی کے ذریعے کیے ہیں. اللہ نے جس کے بارے میں مجھے حکم دیا ہے میں نے وہ کیا ہے. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن پیدا ہوئے ہیں، حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت زینب الکبریٰ پیدا ہوئی ہیں، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی ہیں. اسی طرح بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محسن بھی یہ تیسرے بھائی ہیں حضرت حسن اور حسین کے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کرایا. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دشمن صحابہ کے درمیان میں نفرت دکھانا چاہتا ہے. روافض اور رافضیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ پر تانو تشریح کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور دکھاتے یہ ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے تھے. اگر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دشمنی ہوتی تو کیا دشمن کو بھی کوئی بیٹی اپنی دیتا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے کر یہ بتایا ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمن ہیں جو دشمنیت دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کچھ نکاح فرمائے ہیں. دیگر کے بعد دیگر ایک ساتھ تو 4 نکاح میں رکھنے جائز ہے، 4 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایک کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، طلاق ہو جائے تو اس کے بعد میں اگر ایک ہزار ہو جائے تو اس کو کوئی حل نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح ام البنین بنت حزام سے کیا اور ان سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیدا ہوئے. اس کے بعد لیلا بنت مسعود سے نکاح کیا، ان سے عبداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے. اسماء بنت عمیس سے نکاح کیا، ان سے محمد اصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے. اور صحابہ بنت ربیعہ سے نکاح کیا، ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئی. امامہ بنت ابو العاص ان سے نکاح کیا اور ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے. خواجہ بنت جعفر سے نکاح کیا، ان سے محمد بن حنفیہ جو مشہور ہیں ان سے پیدا ہوئے. اور حضرت سعید بنت عروہ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، ان سے ام الحسن، رملۃ الکبریٰ اور ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بعد دیگر 7 نکاح اور بھی کیے ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. نام اور نسب: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے. اسی طرح ابو تراب کی کنیت ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ ہے، یعنی اللہ کا شیر. اور اسی طرح حیدر اور المرتضی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح بہت ساری روایات ملتی ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے سب سے پہلے یہ ایمان لائے، بعض روایات میں ملتا ہے سب سے پہلے ایمان لائے. ایسے روایت یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جس کی تدبیر علماء نے اس طرح سے دی ہے کہ حضرت سب سے پہلے آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے.
اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی زوجہ نبی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوانوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر رہتے رہے، پھر پیغمبر علیہ السلام کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد دیکھیے۔ جب ہجرت کا موقع آیا ہے، پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اور آپ کے صحابہ رہتے رہے، دشمن آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، بالآخر آپ کے خلاف قتل کی سازشیں بنی، تو حضرت پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ کے قتل کی سازشیں بن چکی ہیں، لہٰذا آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے جائیے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے ہیں تو انہی دشمنوں کی جو سازشیں کر رہے تھے، ان دشمنوں کی امانتیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس رکھی ہوئی تھی، ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپرد کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پاس آ جانا۔ یہ اعتماد کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے۔ دشمن کرتا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو بیان کر دیتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے سارے صحابہ برابر ہیں، ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا کام نہیں۔ اسی میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد اللہ کے رسول نے دشمنوں کی امانتیں دی ہیں، جو لوگوں کی امانتیں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے فرمایا کہ دے کر کے آ جانا، اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کی امانت تھی، وہ امانت اللہ کے رسول نے ابو بکر کے حوالے کی ہے کہ ابو بکر سے کہا کہ سفر کا سامان تیار کرو اور مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم دونوں کے مقام کے قائل ہیں، ابو بکر کا بھی مقام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام ہے، ہم ان میں سے کسی کی تصدیق نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو مدینہ منورہ جب پہنچے تھے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں گھر بار پیسہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر کے رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے مدینے کے صحابہ کے ساتھ میں مواخات کرایا، ایک مہاجر کو ایک انصار کو آپس میں بھائی بنایا کہ تم بھائی بھی کرا رہو۔ چنانچہ کسی کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عقیق فی دنیا والآخرہ، علی تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دشمن ہے، لشکر ہے، اور ایک طرف دشمنوں کا لشکر ہے۔ دشمنوں کے لشکر سے 3 لوگ سامنے اترے اور ادھر مسلمانوں میں سے بھی 3 لوگ سامنے اترے، جس میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقابلے پر شیبہ تھا، اس کو شیبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید قتل کر دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر جو بدبخت تھا اس نے حملہ کیا، جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دشمن کا کام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام ہے کہ دشمن کی فوج میں عمرو نام کا ایک بہت بہادر پہلوان تھا، اور جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ تنہا 1000 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اہل اسلام لڑتے رہے، اس نے آ کر کے میدان میں اترا اور اس نے آ کر کے اعلان کیا میں تمہارے تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اے عمرو کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے عہد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا کہ عمرو مجھے اللہ تعالیٰ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اگر کسی قریشی نے مجھے 2 چیزوں کی دعوت دی تو میں ان میں سے ایک کو ضرور قبول کروں گا۔ میں نے کہا بالکل میں نے کیا تھا۔ اس نے کہا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں تجھے۔ اس نے حکایت نامے جو لہجے کے اندر یہ جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے پھر میں تم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں، آؤ مقابلے کے لیے۔ عمر نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ بچے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، یعنی بچہ کہہ کر کے انہیں ڈالنا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے دشمن میں تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، ادھر۔ چنانچہ اترا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی گئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی جو صلح لکھی طے ہو چکی ہے زمانے میں اس کو تم لکھو۔ چنانچہ لکھنا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخی لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن سامنے والا بھی لگ جائے گا بسم اللہ، یہ نہیں لکھو، یہ لکھو بسم کا ربی جو عرب کا دستور ہے، اب اگر تمہیں تمہارے مذہب کو مانتے تو تمہارا ہمارا جھگڑا ہی کیا ہے۔ چنانچہ بسم کا ربی لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ معاہدہ ہے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان میں طے پایا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ اگر ہم آپ کو مان لیں تو جھگڑا ہی کیا ہے، یہ بالکل یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ
اور کفار مکہ کے درمیان میں جب آیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی ان پر لوگوں کو ماننے نہ ماننے سے میرا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو صلاح کرنی ہے کاٹ والی جملے کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری مجال نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کاٹوں. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بتاؤ کہاں سے کہاں تو لکھا ہے رسول اللہ کا لفظ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا لفظ کر دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. خیبر کے موقع پر خیبر کے بہت سارے میرے پتہ ہو چکے، ایک میرا خیبر کا فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا لوں گا جس سے اللہ اور اس رسول کی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس رسول سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ سارے لوگ تمنا کرتے تھے کہ نہ جانے کس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اگلے دن بلایا کہ بلاؤ علی. چنانچہ بلایا گیا، کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا کر لے کر آؤ. جب بلا کر لائے گا پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب دودھ نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں پر لگایا جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی. موقع کو اس جنگ کے اندر اترے اور اس خیبر کے قلعے کو جو اس کا بہت بڑا گیٹ تھا اس گیٹ کو توڑ کر کے ایک طرف کر دیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اپنا لعاب لگایا ہے. اور ہجرت کے موقع پر جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اور غار کے اندر چھپے جا کر اور سامنے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑی میں ڈسا تھا، اس موقع پر بھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر پیغمبر کے چہرے پر گر رہے تھے. آپ کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے کسی چیڑ نے کاٹ دیا ہے. آپ نے دیکھا اور دیکھا تکلیف ہونے کی، اپنے لعاب کو نکالا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑی پر لگایا. اس لیے ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بھی قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بھی قائل ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری کے اندر خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. اس کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر مرکز خلافت تھا، یعنی راجدھانی مدینہ المنورہ تھی جہاں پر اسلامک گورنمنٹ کا وہ سسٹم پورا قائم تھا. جب آپ وہاں سے انتظام کو چلاتے رہے لیکن وہاں چلانا مشکل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ سے کوفہ کی طرف اپنے اس پورے سسٹم کو منتقل کر لیا اور کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. خارجیوں کا کہنا، خارجی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کے سامنے ایک جملہ کہتے تھے کہ حکم تو الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا یہ جملہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے مراد باطل کو دیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کبھی کبھی جملے بہت شاندار لائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی عنوان بہت زبردست دیا جاتا ہے، لیکن بہت بڑھیا لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اندر گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے چاندی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو خارجی، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سخت نفرت کرنے والے اور دوسرے ان کے مقابلے میں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کا درجہ دینے کی کوشش کی اور نبوت کا اعلان کیا. اس لیے ہم اس سلسلے کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سخت نفرت والے ہیں اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کتنا مقام کا بڑھانے والے ہیں کہ خدا تک یہ نبی تک پہنچا دیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقام پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے، ہم اسی پر کو رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کے اندر بہت ساری روایات ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے ہیں اور یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی ہے بس وہ بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تین لوگ تھے، ایک تو تین خارجی لوگ تھے، عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک دوسرا تھا بکر بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی. ان تینوں نے حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کیا تھا کہ تین لوگوں کو ہمیں تینوں کو شہید کرنا. نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص کے قتل کا منصوبہ ان تینوں نے بنایا اور 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی تاریخ متعین کر دی کہ اس تاریخ کے اندر تم ادھر جانا، میں ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں، تینوں کا کام ختم کر دیں.
چنانچہ مقررہ تاریخ کے موقع پر ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر بیٹھ گیا. آپ صبح نماز کے لیے گھر سے نکلے اور لوگ بھی نماز کے لیے نکل رہے تھے. اسی دوران اس بدبخت نے حضرت علی کرم اللہ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا اور خون کی ایک دھار نکلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے سطح ہو گئی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر گئے, کہا اس کو پکڑو. چنانچہ پکڑ لیا گیا. 21 رمضان المبارک کو 17 رمضان کو یہ حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر شہید ہو رہے تھے اور اپنا آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی, اس موقع پر آپ کی آیت قرآن کریم کی پڑھ رہے تھے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر پڑھائی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مختصر سی تعلیم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے, ہمارے نزدیک سارے صحابہ محترم ہیں, معزز ہیں, مکرم ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک کی تکفیر اور کسی ایک کی پہچان کو گستاخی بھی بے ادبی سمجھتے ہیں, ایسے شخص کو گمراہ سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب پیغمبر علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کی بنیاد پر محکم ہے. اگر کوئی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تھی, بگاڑ گئی. معلوم ہوا کہ جو صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے وہ نبی پر انگلی اٹھاتا ہے. اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا اور اس میں سے چھانٹ کر کے مجھے نکالا, یعنی منتخب کر کے چن کر کے مجھے نکالا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ساری انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا اور انہیں میرا وزیر اور میرے دین کے لیے نصرت کا حامی بنایا. اس لیے اگر کوئی صحابی کو انگلی اٹھاتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے صحیح بندے نہیں چنے تھے, اللہ تعالیٰ سے چناؤ میں غلطی ہوگی. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں, صحابہ میں سے کسی ایک کی گستاخی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ